السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب اینڈ حجامہ سینٹر کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ پہلی میری ویڈیوز میں سن چکے ہیں کہ میں ایک نیک مقصد لے کر عوام الناس کی خدمت کا ارادہ رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسانیت کی بھلائی ہو اور ہم صحیح راہ راست کو سمجھ کر سیکھ کر اپنے علاج معالجے میں آسانیاں پیدا کر سکیں، چونکہ ہمارا مقصد اس کا موضوع جو ہے مطلب ابن طبیب کی غرض و غایت جو ہے آپ کے سامنے حاضری کی، وہ یہی ہے کہ انسان کی صحت اور بیماری یہ ہمارا عنوان ہے۔ تو اس کے ماتحت جتنی چیزیں ضروری ہیں جو وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ضرور لاؤں گا، چاہے جائے کہ میری ویڈیوز تھوڑی سی آپ کو محسوس ہوں کہ شاید میں آپ کا وقت لے رہا ہوں، لیکن مقصد اور مطلب کی بات جو ہے وہ سبھی کرتے ہیں۔ حقیقی اور تحقیق کے ساتھ جو بات مدلل ہے وہ کرنے سے وقت ضرور تھوڑا لگتا ہے، لیکن اس کے ثمرات میرے دوستوں بہت اچھے اور بہت بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کا بلا وقت لیے اپنے موضوع کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی خمیر سے میں بات شروع کروں گا تو وہ میں اتنی ہی بات لوں گا جتنی کہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، زیادہ نہیں۔ جیسا کہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات جب ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ کہیں پانی کا ذکر ہے، کہیں مٹی کا ذکر ہے، کہیں نطفے کا ذکر ہے، تو اسی طرح چونکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ انسان کا وجود مٹی سے بنا ہے، چاہے جائے کہ اس میں مٹی، آگ، پانی، ہوا سب کچھ شامل ہیں۔ اب چونکہ یہ بھی آپ کو علم ہو گیا کہ تمام علوم کا منبع جو ہے وہ اللہ نے حضرت آدم کے سپرد کر دیا، حضرت آدم کو سکھلا دیا، اور ہم چونکہ حضرت آدم کی اولاد ہیں، اس میں ساری تقسیم میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ علم کسی کی میراث نہیں ہے، علم صرف اولاد آدم کی میراث ہے، اور وہ اللہ کی تقسیم کے مطابق جسے جتنا چاہتا ہے اسے اتنا عطا فرماتا ہے۔ اب رہی بات سائنس کی، تو سائنس نے بگ بینگ کے بعد کہا جی اس ساری کائنات میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، نہ مجھے اس دھماکے سے انکار ہے، نہ میں اس سے بحث کرنا چاہتا ہوں، نہ وہ میرا موضوع ہے۔ تو اس دھماکے کے بعد اسی خطے میں، اسی سیارے زمین پر یہ جو الگ ہوا ٹوٹ کر، اس میں 4 قسم کی کیفیات کا سائنس بھی اقرار کر رہی ہے، اور موجودہ دور کی طب بھی، اور طب قدیم بھی، طب اسلامی بھی، اور تمام تر طریقہ علاج کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کے قائل ہیں، اور اس چیز پر ان کا اجتہاد ہے کہ کیفیات 4 قسم کی ہماری آفاق و ارض کے درمیان ہر وقت ہمہ وقت موجود ہے۔ کوئی کیفیت کسی جگہ پر زیادہ ہے، کوئی کیفیت کسی جگہ پر زیادہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی خطے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری گرمی پڑ رہی ہے، کسی خطے میں بہت ساری ہوائیں اور آندھیاں چل رہی ہیں، کسی خطے میں بہت ساری بارشیں اور باد و بارہ برس رہے ہیں، اور کسی خطے میں میرے عزیز دوستو آگ کے ساتھ ساتھ گرمی کی زیادتی ہے، کسی میں ہوا کے ساتھ ساتھ گرمی کی زیادتی ہے، کسی خطے میں بارش کے ساتھ ساتھ سردی کی زیادتی ہے، کسی خطے میں برف باری کی زیادتی ہے۔ اب کوئی علاقہ پہاڑی ہے، کوئی علاقہ زرخیز ہے، کوئی زمین سمندر کے قریب، اس کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، کوئی زمین زرخیز ہے، اس کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، کسی انسان کی رنگت کیسی ہے، کس کی کیسی ہے، کسی انسان کا قد کیسا ہے، کس کا، تو یہ ساری چیزیں اگر میں تفصیل لمبی کروں گا بہت لمبی بحث ہو جائے گی، میں اشارتاً کنایتاً سمجھا رہا ہوں۔ پھر ایک بار عرض کر دوں کہ آپ ساری دنیا کی زمین کے پانی کا مزاج الگ سمجھیں، الگ الگ ہے، ہر علاقے کی آب و ہوا الگ ہے،
ہر علاقے کے انسان کی قد و قامت الگ ہے، شکل و صورت الگ ہے، تقویم جو اللہ نے بنائی نا، یہ انگوٹھا یہ پوری کائنات کے انسان کا نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سائنس آسمانوں تک جانے کے باوجود انسان کے انگوٹھے کے بغیر اس کی پہچان نہیں کر سکتی، ہر چیز 2 نمبر بن سکتی ہے۔ یہ فی احسن تقویم جو قرآن کریم نے کہا، یہ اسی کا ذکر مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ یہ نہیں ملتی۔ تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اس خمیر کے اندر یہ چاروں چیزیں شامل ہیں، اور جس خطے پر انسان کو مستقر و متاع الی حین، جب آدم کو زمین پر اتارا جا رہا تھا تو اتارنے کے بعد اللہ نے یہ فرما دیا کہ تم اور تمہاری اولاد یہاں مختصر رہو گے، ہمیشہ کے لیے یہ نہیں ہے، چونکہ ہمیشہ کے لیے انسان کو اللہ پاک نے جنت عطا فرمائی ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل اسلام جو ہے وہ یہ حق رکھتے ہیں، اور ہمارا مذہب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ اسی جنت میں واپس لے جائے گا جس جنت میں سے ہمارے باپ آدم کو اس دنیا کے سبب کے تحت یہاں کچھ عارضی وقت کے لیے بھیجا گیا۔ تو اگلی گزارشات یہ ہے کہ ہمارے باپ آدم و حوا ماں باپ ہیں ہمارے، ان کو بھی بیماریاں آئی ہوں گی، اور انہوں نے ان بیماری کا جو سدباب کیا ہوگا، آخر انہیں بخار بھی آیا ہوگا، دردیں بھی ہوئی ہوں گی، بڑھاپا بھی آیا، آخر انہیں موت بھی آئی، تو ان کی جو دورانیہ تھا زندگی کا، آخر وہ کمی بیشی انہیں آئی ہوگی، تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اسی علم کے راستے سے۔ اب کبھی آپ نے سنا ہے کہ جناب فلاں فرشتوں کا ہاسپٹل ہے، فلاں جگہ پہ فرشتوں کا علاج ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نور کے بنے ہیں، اللہ نے انہیں ان حاجات سے دور رکھا ہے۔ اور کہیں سنا ہو کہ یہ جنوں کا محلہ ہے، یہ جنوں کی بستی ہے، حالانکہ اسی دنیا میں اسی زمین پر انسان کی آمد سے قبل حضرت محدث دہلوی عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ 2000 سال قبل تقریباً اسی زمین پر انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے۔ اب اسی جنات میں سے اچھائی کر کے یہی آج جو مردود ہے، شیطان ہے جو ذلیل ہو چکا ہے، یہی 600 سال کی عبادت کر کے عزازیل کے اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ تو یہ مختصر بات ہے۔ اب آدم کے ساتھ آدم کی اولاد کو وہ علم موروثی طور پر ملا، اور اس میں سے عقل سلیم اللہ نے کسی کو کم دی، کسی کو زیادہ دی۔ وہ اپنی اپنی جانچ پہچان پڑتال کے مطابق وہ اپنے عقل کے فیصلے، اپنے فائدے کے فیصلے کو چنتا گیا اور لکھتا گیا، اور اسی چیز کا علم آگے آگے بڑھتا بڑھتا کتابی شکل میں آج ہمارے پاس پہنچا ہے۔ کوئی علم کسبی کہلاتا ہے، کوئی علم وہبی کہلاتا ہے۔ اب علم وہبی تو ہے وہ جو اللہ خود عطا کر دے، علم کسبی ہے جو انسان اپنی محنت سے، مشقت سے سیکھ کر، استادوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے سیکھ کر پھر کچھ نتیجہ نکالے۔ وہبی کیا ہے کہ ایک نبی ہے، اللہ پاک اس کو ڈائریکٹ فرشتوں کے راستے سے بتلا دیتا ہے کہ یہ کام نفع کا ہے، یہ نقصان کا ہے۔ تو آگے آپ نے سارے انبیاء کے واقعات سنے، پڑھے، بیماریاں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، اشارہ کیا۔ اب خمیر انسان چونکہ 4 چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، جسے ہماری طب نے اربع عناصر کہا، جو طب یونانی میں اربع عناصر کہلاتے ہیں، یعنی 4 عنصر، 4 رکن، 4 ارکان ایسے جن کو ہم آگ، پانی، مٹی، ہوا کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب ان 4 چیزوں سے مل کر پوری کائنات بنی ہے، اور اسی کائنات میں آفاق و عرض کے درمیان یہی کیفیات 24 گھنٹے ہمہ وقت رہتی ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم۔ اب انہی کیفیات سے یہ کائنات بھری پڑی ہے، اور انہی کیفیات سے انسان کا وجود بنا ہے، اور اس کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے کہ اگر انسان کی باڈی پر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے تو وہ زمین اور آفاق کو متاثر کرتی ہے، آفاق اور زمین پر اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ انسان کی باڈی کو متاثر کرتا ہے۔ اب ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے کہ زمین پہ اگر ہم کوئی دھواں اٹھاتے ہیں تو آسمانوں تک جاتا ہے، بدبو اٹھتی ہے تو فضا میں پھیل جاتی ہے، بارش آتی ہے تو پورا ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہوا چلتی ہے تو کھڑکیاں دروازے بجنے لگ جاتے ہیں، گرمی آتی ہے تو ہر طرف تپش ہی تپش آ جاتی ہے۔ تو یہی ساری کی ساری چیزیں، برف باری پڑتی ہے تو ہر چیز منجمد ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے میرے دوستو کہ برفانی علاقے کے لوگ جو ہیں وہ حرارت لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور حرارت والے لوگ جو ہیں وہ ٹھنڈک لے کر اپنی زندگی کو گزارا کر رہے ہیں، اور اسی طرح آبی لوگ جو ہیں پانی والے وہ خشک چیزوں کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وہ علم ہے جسے علم سائنس کہا جاتا ہے، جسے طب بھی کہا جاتا ہے۔
تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آج کل کی جو سائنس ہے وہ اس سے الگ ہے، نہیں میرے بھائی۔ علم آدم علیہ السلام سے باہر ایک ذرہ بھی نہ انگریز کے پاس ہے نہ وہ کر سکتا ہے، اور علم وہی سائنسی ہے جو قرآن کریم سے مشتق ہو، جو قرآن کریم سے نکلا ہو، کیونکہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، وہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو اس میں شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ تو اسی قرآن کریم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بانی تجدید طب نہیں بلکہ نظریہ مفرد اعضائے رئیسہ کا نظریہ پیش کرنے والے ہمارے محقق اور مجدد طب، اس دور کے بہترین طبیب الحاج دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے بانی ہیں، ان کی نسبت سے، ان کے فیض سے آج پوری دنیا میں یہ نظریہ عام ہو رہا ہے جسے ہم علاج بالغذا کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ رہا مختصر۔ اب آگے آ جائیں کہ ان 4 کیفیات سے، چونکہ انسان کی بناوٹ، جرثومے، وہ پریگننٹی کے بعد کے مراحل، یہ آپ سب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے گرد و نواح میں یہی ماحول چل رہا ہے، یہ کیفیات ہیں۔ اچھا، اب 4 کیفیات ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اب یہ کیفیات جب کسی خاص مراحل سے گزرتی ہیں تو یہ بستہ صورت اختیار کر لیتی ہیں، یہ ٹھوس ہو جاتی ہیں۔ حرارت جب بستہ صورت اختیار کرتی ہے تو وہ آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے، پانی جب صورت بستہ اختیار کرتا ہے تو وہ رطوبت منجمد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح جو ہے ہوا اور آگ، پانی، مٹی، یہ 4 کیفیات مرکب صورت میں پوری دنیا میں ہر وقت پھر رہی ہیں۔ انسان کبھی ہوا کو پسند کرتا ہے، کبھی حرارت کو پسند کرتا ہے، گرمی کو، اور کبھی تری پانی کو پسند کرتا ہے، اور کبھی خشکی کو۔ یہ ساری کیفیات اللہ پاک نے اس زمین کے اندر سمو دی ہیں، کیونکہ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، مطب ابن طبیب آپ کی صحت کا حبیب بن کر آپ کی خدمت میں حاضر کیوں ہو رہا ہے کہ آپ کو وہ عام علم دیا جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ علم ہو سکے کہ نہیں، یہ چیزیں پرفیکٹ ہیں، ٹھیک ہیں، اور ان کو سمجھ سن کر آپ خود اپنے مزاج کو قائم کر پائیں، آپ معمولی سی تبدیلی کر کے اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں۔ یہ میرا مین مقصد ہے اور کوئی نہیں دوستو۔ تو اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اللہ نے جس خطے پر ہمیں اتارا ہے وہ ہمارے موافق ہے۔ ہاں الحمدللہ، اس زمین پر انسان جو رہ رہا ہے تو اس کی تمام ضروریات زندگی اللہ پاک نے اسی زمین میں دفن کی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کے تمام خزانے زمین دے رہی ہے، تمام قسم کے آئل، تیل، پٹرول، ڈیزل، گیس، پانی، جو بھی خزانے ہیں، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، سب اسی زمین سے انسان نکال کر اپنی زندگی میں مستعمل کر کے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ غذائیت بھی آپ دیکھ لیں، زمین ایک ہے، غذائیں کتنی ہیں، زمین ایک ہے، پھل کتنے ہیں، ان کے ذائقے کتنے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے مختلف مزاج اور مختلف ادوار ہیں۔ انشاءاللہ اسی بات کو میں آگے فوڈ سپلیمنٹ میں چینج کرنے والا ہوں۔ آپ کی محبت، آپ کا پیار اور آپ کی سماعت انتہائی ضروری ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اب انسان جب ان غذاؤں کو لیتا ہے تو وہ کیفیات کیسے ارکان میں بدلتی ہیں۔ اب جب بستہ صورت اختیار کرتی ہیں نا تو وہ کیفیات جتنی بھی ہیں، گرمی آگ میں بدل جاتی ہے میرے دوستو، سردی جو ہے وہ مٹی میں بدل جاتی ہے، تری جو ہے وہ پانی میں بدل جاتی ہے، خشکی جو ہے وہ ہوا میں بدل جاتی ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، کبھی بھی پانی جو ہے وہ آگ سے خشک نہیں ہوتا، پانی ہوا سے خشک ہوتا ہے۔ تو اب یہی سرکل انسان کے اندر بھی چل رہا ہے، انسان کے باہر بھی چل رہا ہے، اور انسان کی غذاؤں میں بھی یہی چیز ہے۔ اسے ہی کہتے ہیں فوڈ سپلیمنٹ کا علم، یعنی انسان کے خمیر سے، انسان کی بناوٹ سے ان چیزوں کو سمجھ بوجھ کر ہم آگے چلیں گے۔ آپ یقین جانیں اپنے کچن میں بیٹھے سمجھ لیں گے کہ میں یہ کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ کھاتا ہوں تو بیمار ہو جاتا ہوں، کیونکہ اس کا سرکل آگے چل کے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عنقریب اور ابھی آپ کو عرض کرنے والا ہوں کہ اس کی ترتیب آگے کیسے لگنی ہے،
کیفیات ارکان میں کیسے بدلتی ہیں، ارکان سے پھر مزاج کیسے بنتا ہے، مزاج سے اخلاق کیسے بنتی ہیں، اخلاق سے پھر آگے اعضاء کیسے بنتے ہیں، اعضاء کے ساتھ ساتھ پھر اگلی جو ترتیب ہے امور طبیہ کی، انشاءاللہ وہ سمجھا کے میں آپ کو ضرور اپنے ساتھ گامزن رکھنا چاہوں گا۔ اسی بات پر مجھے اجازت دیجیے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔